جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے پر، اور ہم آج اس سے سبق حاصل کریں گے کیونکہ آج 20 نومبر جو کہ ٹیپو سلطان کے پیدائش کا دن ہے. آج ہماری نسل، ہماری قوم ان کے پیدائش کے دن کو ہی نہیں بلکہ ان کے کارناموں کو بھی فراموش کر چکی ہے. تو ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 میں دیوان حالی میں، جو بنگلور کا ایک شہر ہے، آج بھی وہ شہر واقع ہے، بنگلور سٹی سے 33 یعنی 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی ٹیپو تھا. ان کے والد کا نام حیدر علی تھا. حیدر علی جنوبی ہند میں 50 سال انگریزوں سے لڑتے رہے اور انہیں شکست دیتے رہے. جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے زندگی میں بھی ٹیپو سلطان ان کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ٹیپو سلطان نے حکومت سنبھالی. اس وقت ان کی عمر 22 سال کی تھی، صرف اور صرف 22 سال کی. آپ جانتے ہوں گے کہ 22 سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حکومت کو سنبھالا اور اپنے والد کے کام کو آگے بڑھایا. کیونکہ ان کے والد نے بچپن ہی سے ان کے پڑھائی پہ توجہ دی تھی، ان کے جو ہے گھوڑ سواری کرائی تھی، تیر اندازی سکھائی تھی، بہت ساری چیزیں تھی. اور ٹیپو سلطان کے دربار میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ شیر ہوا کرتے تھے اور وہ شیر کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ہم کس چیز سے کھیلتے ہیں. یہ موبائل آ گیا ہے، اس میں پب جی آ گیا ہے، اس میں فری فائر آ گیا ہے اور بہت سارے کئی گیم ہیں، ان سے ہم کھیلتے رہتے ہیں. لیکن اگر وہی کشتی کرائی جائے تو وہ ہار جائیں گے. تو ہمیں بھی تیر اندازی، کشتی، یہ سب تمام چیزیں سیکھنا چاہیے. اس سے جو ہے ہمیں فتح نصیب ہوگی اور ہم ایک کامیاب، مطلب وہ ایک کام کی چیز ہوتی ہے. یہ سب ہمیں سیکھنا چاہیے. خیر وہ الگ بات ہے. تو ٹیپو سلطان کا ایک مشہور قول جو آج بھی ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ہم گیدڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بوکھلا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج گدڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں. ٹیپو سلطان جو ہے ایک سچے مسلمان تھے اور ایک سچے مسلمان کی زندگی گزار کر انہوں نے بتایا، انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا. ٹیپو سلطان پہ کتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی تھی. وہ ایک مطلب ان کے پاس 1 لاکھ، تقریباً 1 لاکھ ان کے پاس فوج تھی اور انگریزوں کے آنکھوں میں وہ ہمیشہ رہتے تھے کہ ٹیپو سلطان دکھے تو کہیں انہیں قتل کر دیا جائے. انگریز جو ہے ہمیشہ انہیں نگاہوں میں رکھتے تھے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ٹیپو سلطان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کیا کرتے تھے یہ ٹیپو سلطان. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم چھوٹا سا کاروبار کر لیتے ہیں، چھوٹا سا بزنس کر لیتے ہیں، چھوٹی سی ایک شاپ بھی کھول لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا جاب کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ہمارے پاس 70 سے لے کر 70 لاکھ بہانے ہو جاتے ہیں صرف اور صرف نماز نہ پڑھنے کے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا، اور بھی ایسے بہت سارے بہانے مل جاتے ہیں. لیکن ہمیں ٹیپو سلطان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے سلطان تھے، بادشاہ تھے، پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت، ہم نے تو نماز کی بات کہی ہے، وہ قرآن کی تلاوت پابندی سے کیا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں تو ہمارے قرآن جو ہے بس ایک طاق میں جو ہے سجے ہوئے رکھے ہوئے دکھتے ہیں، ہم انہیں پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف قرآن خوانی میں. اور بھی ایسے بہت سارے آج کل پروگرام نکل گئے ہیں کئی سالوں سے جس میں ہم ان کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اور صرف تلاوت ہی، حالانکہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. تو اس بات کو ایک کسی نے کیا خوب، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی تھی. خوب کیا، میں کہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کی عزت اور اس کے ادب کے چکر میں قرآن پاک کو اتنے اونچائی پر رکھ دیا ہے کہ آج ہمارے ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں. اور یہ بات ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً ہم نے کچھ ایسی ہی غلطی کی ہے. تو ٹیپو سلطان جو ہے قرآن کی تلاوت بھی اچھے سے کرتے تھے. ٹیپو سلطان ایک بہترین حکمران تھے.
وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ اپنے محلوں میں بیٹھ کر اپنے دربار میں بیٹھ کر فوجوں کو حکم دے دیں کہ جاؤ مرو لڑو، نہیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ جاتے تھے، اپنے سپاہ سالار کے ساتھ جایا کرتے تھے، اپنے فوجی لشکر کے ساتھ جایا کرتے تھے اور شانہ بشانہ ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے اپنے حکمرانوں کو تو وہ ایک کوٹلی میں ایک دربار میں بیٹھ کر صرف حکم دیا کرتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں تھے، اور وہ اپنے قوم کے لیے، اپنے ملت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گئے۔ یہ تھے حکمراں، انہیں کہا جاتا ہے حکمراں۔ حکمرانوں کو بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ٹیپو سلطان کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرتے تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی، اس کے سمیت اور کئی ساری زبانیں آتی تھیں، اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جس قوم نے زبان پر مہارت حاصل کر لی وہ قوم یقیناً فتح یاب ہوتی ہے، وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان کتاب کے مطالعے کے بھی بڑے شوقین تھے۔ ان کے پاس ایک لائبریری تھی، ایک کتب خانہ تھا جس میں تقریباً 2000 کتابیں تھیں، اور آپ کا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ سائنس تھا۔ آپ کو بر صغیر کا راکٹ ساز بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے 1929 میں ٹیپو سلطان کے قبر پر حاضری دی، اور جب وہ قبر کے پاس سے نکلے تو ان کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، لال تھیں، اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا ٹیپو سلطان کے بارے میں کہ یقیناً ٹیپو سلطان کی عظمت اور ان کے کارناموں کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تو ٹیپو سلطان اپنے قوم کے لیے، اپنے ملت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گئے۔ عالی شان اور مثالی اور ایک شیر کی طرح زندگی گزارنے کے بعد ٹیپو سلطان کے زندگی میں بھی وہ دن آ گئے جو ہر انسان کے زندگی میں آئے گا اور آ کر ہی رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے اور کچھ غداروں کے غداری کی مہربانی سے آخرکار شہید ہو گئے۔ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو انگریز جنرل کو پتا چلا کہ ٹیپو سلطان مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو گیا اور وہ ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھنے کے لیے آیا، اور جب وہ آیا تو ٹیپو سلطان کو سلام پیش کیا، سیلوٹ کیا۔ تو قابلیت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، دشمن بھی اسے شیر مانے۔ اس نے سلام کیا اور وہ ان کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے، ان کے قریب جانے سے وہ ڈر رہے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، ان کے موت کے بعد بھی ان کی آنکھ تھوڑا سا کھلی ہوئی تھی، تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ٹیپو سلطان ہم پہ اٹھ کر حملہ نہ کر دے، تو وہ مردے سے بھی ڈر رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے ایک شیر کی زندگی کہ وہ ہار گیا تب بھی شیر اور جیت گیا تب بھی شیر۔ تو شیر والی زندگی گزاریے، اپنے ملت کے لیے لڑیے، اپنے قوم کے لیے لڑیے، اپنے شعار کو بچانے کے لیے لڑیے، اپنے مذہب کے لیے لڑیے، بزدلوں والی زندگی مت گزاریے۔ اور ٹیپو سلطان کے یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ سمام اکبر آبادی نے ٹیپو سلطان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے کہ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا، اپنے ہاتھوں خود اہل وطن نے کھو دیا، آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا۔ شمس عليها عن خطط لم